السلام علیکم، ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز، فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو۔ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری دنیا کے 40 سے زائد ممالک میں اپنی ادویات ایکسپورٹ کرتی ہے، اور تقریباً $300 ملین کی ادویات جو ہے وہ ایکسپورٹ یعنی برآمد کی جاتی ہے، ایز پر انفارمیشن جو ہمیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن نے دی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 50 سے زائد انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی کمپنیاں ہیں، جو مارکیٹ شیئر جن کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور باہر جو ہے وہ ٹوٹل 37% ہے، اور ان ادویات سے جو ہے وہ $3 ملین جو ہے جو پاکستان میں سیل ہوتی ہے اس کی مالیت وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سالانہ بنیاد پر جو ادویات فروخت ہوتی ہیں ان میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہے، جن میں پاکستان کو چند مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ریبیز ویکسین جو ہے، جیسے ابھی لیٹسٹ ایشو جو پاکستان میں چل رہا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈاگ بائٹ کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے ملک کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اور ان ویکسین کی عدم دستیابی حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ عوام کو ان ادویات کی لائف سیونگ ڈرگز کی جو ہے وہ سہولیات ان کے ڈور تک پہنچا سکیں؟ کیا پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ بھارتی رو میٹیریل پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کیا بھارت اور پاکستان کے تنازعات سے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری تباہ ہو سکتی ہے، یا پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، پاکستان کی عوام اور پاکستانی آرمی کو کوئی تھریٹ بھی ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو ہم بھارت سے رو میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیز شامل کر دی جائے جس سے ہماری عوام کو، ہماری افواج پاکستان کو اور ہماری انڈسٹری کو خطرات پہنچ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں پاکستان خود خفیل ہو جائے۔ اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے اور معزز دوست جو کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے وابستہ ہیں، جن کا نام پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے۔ ان کی کمپنی ولشائر لیب دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی ہے اپنی ادویات، جس میں ایک کینیڈا بھی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ کینیڈا آئے ہوئے ہیں اور ٹورنٹو 360 ٹیم میں موجود ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب غضنفر علی باجا صاحب کو بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ غضنفر بھائی جی مہربانی۔ غضنفر علی جاوا میرا نام ہے اور ولشائر لیب سے تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بلایا آپ نے یہاں پہ اور ایک موقع دیا کہ لوگوں کو ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے بارے میں بتا سکیں۔ ناظرین، غضنفر علی جاوا صاحب جو ہیں وہ سی او ہیں ولشائر کمپنی کے، اور یہ کمپنی جو ہے وہ کس طرح اپنے خام مال تیار کرتی ہے، کہاں سے امپورٹ کرتی ہے، مقامی کھپت کو کتنا پورا کرتی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ کتنا ایکسپورٹ کرتی ہے، اس بارے میں غضنفر صاحب سے معلوم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے غضنفر بھائی میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایز پر مائی سورس کے 62% خام مال جو ہے جو ادویات میں لائف سیونگ ڈرگس میں استعمال ہوتا ہے وہ بھارت سے امپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایز اے ہول دیکھیں آل اوور دی ورلڈ، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 40% اور را مٹیریل ساری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا آل اوور دی ورلڈ انڈیا سے آتا ہے، دنیا بھر کی اوکے، اور 40% تقریباً چائنا سے آتا ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چینج ہوں۔ اور جو آپ نے کہا کہ صرف ایسینشیل میڈیسنز کی را مٹیریل کی بات کر رہے ہیں کہ 62% آتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات کریکٹ ہو۔ میرے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس کو کنفرم کر سکے، کیونکہ ایسینشیل میڈیسنز کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے کوئی اب تک ایسی ریگولیشن علیحدہ نہیں بنائی ہے کہ جی اس کے لیے مانیٹرنگ علیحدہ کی جائے، جو کہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ جس طرح آپ ویکسینز کی بھی بات کر رہے تھے کہ بھئی اس کے لیے اگر مانیٹرنگ علیحدہ کی جائے تو کم از کم ایسینشیل میڈیسنز جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے WHO نے کہا ہے کہ یہ کم از کم عوام کو اویلیبل ہونی چاہیے، اس کے لیے جو چیزوں کی پرابلم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے اور سالوز کرنے چاہیے۔ جس طرح آپ ریبیز کی بات کر رہے تھے، اس طرح اور بھی ویکسینز ہیں، اور ان کی پرابلمز جو ہیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے تاکہ سالو ہو سکیں۔ اچھا، یہ
ٹی بی ایتھمبیٹول کیمیکل، یہ کیا چیز ہے جو اس کا ادویات میں استعمال زیادہ ہے؟ دیکھیں ٹی بی کی ڈرگس جو ہیں جس وقت آپ نے ٹی بی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہ تقریباً 6 مہینے کا، یا آج کل کی پروڈکٹس جو آ گئی ہیں بہت اچھے کمبینیشنز ہیں، 6 مہینے میں ایک ٹی بی کا پیشنٹ ٹریٹ ہو سکتا ہے، 9 مہینے بھی جو ہوتا ہے، ڈیپینڈس کرتا ہے کتنی کمپلیکسٹی ہے، سال بھی چلتا ہے۔ اب اس کے اندر 4 ڈرگ ریفیمپسن، ایتھمبیٹول، پائرازینامائڈ، آئسونائزیٹ، 4 کمبینیشنز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی پرو ایکٹیو نہیں ہے، وہ پرائس کنٹرول کر کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک پرو ایکٹیو کام ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کسی زمانے میں ہم لوگ ایتھمبیٹول بناتے تھے، ہوا کیا کہ اگر کوئی را مٹیریل کی پرائس $20 تھی اور ہمیں اس کے فرض کیا اس کے مطابق فنش پروڈکٹ کی پرائس $100 ملی تھی، تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے تو را مٹیریل کی پرائس 62 پہ چلی گئی ہے، تو آپ اس پرائس پہ $100 میں پروڈکٹ بنا کے نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے پرائس ریویژن چاہیے، جو کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتی ہے۔ کہتی پہلے آپ امپورٹ کریں، پھر ہمیں اپلائی کریں، پھر ہم اس کو وہاں پہ لے کے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو، جو کہ ابھی بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں فیبرری مارچ کی جو سمریز گئی ہوئی سائن ہو کے نہیں آئی، تو کوئی بھی بندہ نقصان کرنے کے لیے کام کرنے نہیں آیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، ہمیں لوگوں کی کام کر کے ایک ویلیو ایڈڈ کام کرنا ہے، لیکن یہ ویلیو ایڈڈ کام ہمیں کنسسٹنٹلی کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، تو ہمیں یہ کرتے رہنا ہے، ایک دفعہ کر کے بند کر کے گھر نہیں چلے جانا، یہ چیز گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے مابین جو تنازعات چل رہے ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، تو اس وقت تعلقات بڑے شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ خام مال کی امپورٹ بند کر دی تھی، میرے خیال میں اب اس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، تو اس دوران جو دوائیوں کی قلت ہوئی تھی اس قلت کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی پرابلم چل رہا ہے، دیر آر a lot of manufacturers جو شپمنٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، اور ہمارے سے شپمنٹ نہیں ہو رہی، بھارت سے بھی نہیں ہو رہی، اور ہمارے بینک بھی وہ کلیئرٹی ایل سی اور بینک کانٹریکٹس نہیں کھول رہے ہیں، کیونکہ جس وقت یہ بند کرتے ہیں اس وقت سوچتے سمجھتے تو ہے نہیں کہ بھئی کیا بین کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس ایک دفعہ وہ معروضات میں انہوں نے پیش کر دیا کہ جی بس بند ہو گئی، سب ٹریڈ بند ہو گئی، بعد میں خیال کیا کہ نہیں کچھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ اتنی کلیئرٹی میں نہیں جاتی ہیں، ہر ایک کو اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، ہر بینک کے برانچ مینیجر کو جا کے آپ سمجھا نہیں سکتے کہ بھئی یہ ایشوز ہیں، اور ابھی بھی یہ پرابلمز آ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم آتا ہے کہ کہیں پہ آپ کی ڈریپ انوالوڈ ہے، کہیں پہ کسٹمز والے ہیں اور کہیں پہ بینک والے ہیں، ایک مانتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا، دوسرا مانتا ہے تو تیسرا نہیں مانتا۔ بینکنگ چینل پہ پاکستان کا تو وہاں پہ پرابلم ہوتا ہوگا ایل سی کھولنے میں بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پاکستانی کوئی بینک تو نہیں ہے؟ نہیں، بینکنگ میں ہر ایک کے کورسپونڈنگ بینکس ہوتے ہیں، اس میں ایشو نہیں ہوتا، اگر بینک مان جائے تو پھر ایشو نہیں ہوتا۔ ایز بینک کو منانے کے لیے اب ہمارے بینک ہم سے مانگتے ہیں کہ ہمیں رجسٹریشن لیٹر جو ہے وہ رینیوڈ کاپی دیں۔ اب کم از کم مجھے پتا ہے کہ 2003 سے ہمیں کوئی بھی رجسٹریشن لیٹر کی جو ہم نے رینیول جمع کرائی ہے اس کی کوئی انہوں نے ریسیٹ نہیں ایشو کی، بس کیونکہ ہم اپنے لا کے مطابق جمع کرا دیتے ہیں، وہ وہاں سے ہمیں رجسٹریشن لیٹر کے رینیول کا کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتے۔ اب یہ ڈریپ کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ایشو کریں۔ اب ایسا کوئی لیٹر نہیں ہے، بینک والے کہتے ہیں جی آپ کا ویلڈ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو لائف سیونگ ڈرگس ہے، جو جان بچانے والی ادویات ہیں خاص طور پہ، پاکستان میں اس کی قلت ہے، ادویات بہت مہنگی ہے، ویکسین بہت مہنگی ہے، کیا وجوہات ہے کہ پاکستان اس میں اب تک خود کفیل نہیں ہو سکا؟ دیکھیں، ہمیں ایک عادت پڑی ہوئی ہے مفت کی چیز کی۔ اوکے، دیکھیں ہمیں WHO یونائٹڈ نیشنز جو ہے نا وہ ویکسینز مفت میں دے رہے ہیں کہ جی آپ کی منیمم جو ورکنگ آپ کی جو انکم ہے وہ $1580 سے کم ہے پر کیپٹا، تو اس لیے آپ ان کی اس کرائٹیریا پہ فال کرتے ہیں کہ آپ کو ویکسین مفت میں مل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں شاید اس کی کاسٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے جس وقت آپ اس کی پرائس دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ $20 کی، یہ $50 کی، یہ $100 کی ویکسین ہے، لیکن اگر آپ آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھیں کہ UN کس پرائس پہ خرید رہا ہے۔ چلیں اگر وہ ملینز میں ویکسینز خرید رہا ہے تو اس کو اکانومیز آف اسکیل مل رہے ہیں، آپ تو تھوڑی سی ویکسین بیچنے کے لیے وہ سیم پرائس بھی تو نہیں دے سکتے، اس سے کم از کم آپ کو زیادہ کرنی پڑیں گی تاکہ اگلے کی کاسٹ
تو ریکور ہو, کیونکہ جو آپ کی ملینز آف ویکسینز اکٹھی موو ہوتی ہیں, اکٹھی اسٹوریج ہوتی ہیں, تو اس کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے. اب یہ تھاٹ پروسیس ان کو سمجھ نہیں آتا. اب آپ MMR کی ویکسین کی بات کر لیں, جو پرائس انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بندہ اس کو امپورٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اس کو لگوانا ہے تو اسمگلڈ ویکسین آپ کو ملے گی, جو کہ 700 روپے کی یا 800 روپے کی آپ کو ملنی ہے. تو اگر ہم ریئلسٹیکلی اس کی پرائس جو ہے وہ ٹھیک کر دیں تو آپ کو ویکسین اویلیبل ہوگی. اب یہی پرابلمز جو ہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس جو ہے, جو ادویات کو ریگولیٹ کرتی ہے باڈیز جو ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد اس کے نتائج اچھے نکلے یا برے نکلے؟ دیکھیے 18ویں صوبے ترمیم کو منتقل ہو گئے اختیارات بہت سارے وفاق کی بجائے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ جس وقت صوبوں کو منتقل ہوئے تو صوبوں نے یہ پھر اس وقت دیکھا کہ ہمارے پاس یہ اختیارات تو آ گئے ہیں لیکن کیپیسٹی نہیں ہے, وی کی ناٹ کنٹرول اٹ. اور دوسرے اس کا بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. اگر یہ ہر صوبے کے پاس چلا جائے, ہر صوبہ اپنی رجسٹریشن علیحدہ کر رہا ہوتا, ہر صوبہ اپنی پرائس علیحدہ کر رہا ہوتا, تو آپ ایک صوبے کی پروڈکٹ دوسرے صوبے میں جاتی تو کیا بارڈرز لگاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ صوبے ہیں, یہ ملک نہیں ہے. تو اس لیے اس کو واپس فیڈریشن میں جانا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے بھیجا. لیکن اس پروسیس میں بہت سارا لاس بھی ہوا, بہت سارا ٹائم بھی ہوا, اور اس کے بعد جو ڈریپ بنی, ڈریپ ایکٹ پاس ہوا, اس کے بعد بھی یہ سٹل ابھی ٹربلز میں ہے. کوئی چیز بھی سالڈ نہیں ہو رہی, ابھی بھی ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو روکا ہوا ہے کام. تو کون ریگولیٹ کر رہا ہے پھر ان ساری چیزوں کو؟ بس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, یا کوئی آپ نوٹیفکیشن کر دیا 2 مہینے کے لیے, کسی کو اپوائنٹ کر دیا, وہ 2 مہینے کے لیے کام کر رہا ہے. تو پھر آپ کو اگر کوئی نئی ڈرگس جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کون اپروو کرتا ہے, کون اس کے معاملات دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں رجسٹریشن بورڈ بنا ہوتا ہے, ایک آپ کا پالیسی بورڈ بنا ہوتا ہے, لائسنسنگ بورڈ ہوتا ہے, لیکن ابھی رجسٹریشن بورڈ پچھلا ختم ہوا تو نیا بنانا تھا. اب لیکن جو بنانے والے آپ کے ڈائریکٹرز اور CEO ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ابھی لیگل چینل سے پینڈنگ, یعنی معاملات تعطل کا شکار ہیں ابھی تک اس وقت. اچھا, یہ بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت پاکستان میں کتنی ملٹی نیشنلائز کمپنی اور ڈومیسٹک کمپنی جو ہے فارما کی کام کر رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں اگر آپ 1994 میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 80% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ملٹی نیشنلز کے پاس تھا. ٹھیک ہے, اور اب تقریباً ان کے پاس 30% مارکیٹ شیئر ہے. یہ چینج جو آیا 1994 کا, میں نے اسپیسیفکلی آپ کو اس لیے کیا کہ 1994 میں گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پرائسنگ جو ہے نا وہ سیم ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پرائس اگر ان کو 50 روپے ملی ہے تو ہمیں شاید 10 روپے ملتی تھی, تو آپ اس کے اندر 10 روپے میں لانچ ہی نہیں کر سکتے تھے پرائس. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہوتا تھا, تو آپ وہ ان کی موج تھی ملٹی نیشنلز کی. اب جب سے یہ چینج ہوا اس کے بعد سے ملٹی نیشنلز کا پاکستان میں مرجرز ہونے شروع ہوئے یا وہ جانے شروع ہوئے, اجارہ داری ختم ہوئی. ہاں, اجارہ داری ختم ہوئی, نیشنل کمپنی کو گروتھ کا پیٹرن ملا. ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ ملٹی نیشنل ہو گئی ہوئی ہیں. They are operating in so many countries. یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ گروتھ کا پیٹرن ملتا ہے. اگر یہ اس سے اچھا اور گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہو جاتی اس کے علاوہ, منسٹری آف ہیلتھ جب تھی یا ڈریپ جب بنی ہے, تو شاید ہم FDA اپروول کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. کیونکہ FDA اپروول کی جو کاسٹ ہے وہ بھی اسی میں سے انکر ہونی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہیں منوسلوا کی طرح تو نہیں آنا. عوام جو ہے پبلک پاکستان کی, خاص طور پہ وہ غریب عوام جو جناح ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, لیاقت نیشنل کی بجائے جو ہے وہ عباسی شہید جیسے سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ادویات صحیح طرح میسر ہو رہی, اور ایکسپائر ادویات کا بہت زیادہ کلچر ان سرکاری اسپتالوں میں چل رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا خامی ہے اس کے اندر کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جو ان کی نیڈ ہے ٹرشری ہاسپٹل میں تب جائیں جب وہاں کی نیڈ کے مطابق جائیں, تاکہ آپ کو کیئر پراپرلی مل سکے. آپ پرائمری اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ کے سر میں درد ہے, یا اس قسم کی چیز ہے, تو آپ وہاں پہ جا کے ایک رش نہ کریٹ کریں. ٹھیک ہے, اونلی دی ایمرجنسی اور دوز سچویشنز وچ کین ناٹ بی ہینڈلڈ ایٹ دی پرائمری اسٹیج دے شوڈ ریچ دا ٹرشری. اس کے علاوہ میڈیسنز کی پروکیورمنٹ کا نظام جو ہے, اگر پیپرا رولز دیکھتے ہیں آپ تو وہ بڑا اچھا رول کا نظام ہوتا ہے وہاں پہ.
मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरह हो सकती है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस, क्योंकि अगर आप सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं। अब बात ये है कि उसकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी होती है। आपने जिक्र किया रेबीज वैक्सीन का, आपके लिए एक शायद शॉकिंग न्यूज हो कि रेबीज वैक्सीन बहुत सारी कराची में पड़ी थी जो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो गई, वो पहुंच ही नहीं सकी जहां जहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ये एक्सपायरी का जो प्रॉब्लम है, इट इज बिकॉज देयर इज नोबडी हु इज टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो वहां पे पड़ी हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, यू शुड कम अप एंड आस्क टू रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। डॉग्स बाइट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, तो उनका जो है वो गुनाह किसके सर है? हुकूमती इदारों के ज़िम्मे है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा नहीं की और अद्वियात बड़े ख़राब हो गई। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जाएगा कहीं मत, देखते रहें फेस टू फेस विद महबूब शेख। Ladies and gentlemen, A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years.
ویلکم بیک ناظرین، فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں غضنفر علی جاوا صاحب. غضنفر علی جاوا صاحب نے ہمیں بتایا کہ 1994 میں بین الاقوامی یعنی ملٹی نیشنلائز کمپنی کا جو شیئر تھا وہ 80% تھا، جو کہ اب 40% پہ آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ملٹی نیشنل کمپنی کو اجارہ داری تھی، ان کو اس ریٹ کے اوپر ان کے لیے مسابقت نہیں رکھتی تھی مقامی کمپنیوں کو جس ریٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ اپنی ادویات سیل کر رہی تھی. غضنفر بھائی یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہم خام مال رو میٹیریل جو ہے ہمارا وہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، کیا انڈیا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہمارے پاس؟ ایک چیز میں صرف کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ 40% کا ذکر کیا، یہ 40 نہیں 30 ہے. 30 ہے، اوکے. اور اس کے علاوہ اس میں بھی جو وہ 30% شیئر ہے، اس میں بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو وہ نیشنل کمپنی سے بنوا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی بنایا نیشنل کمپنیز نے، بیچا ملٹی نیشنل نے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ان کو کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے خود بنانے میں، تو وہ ہم سے بنواتے ہیں، وہ ہم سے بنواتے ہیں، تو ایکچولی ہم ہی بنا رہے ہیں. اچھا اوکے. اور ویسے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بنانے والے کوئی گورے تو پاکستان میں آ کے کام نہیں کر رہے، وہ ہمارے جیسے آپ کے نیشنل کمپنیز کے ہی لوگ ہیں جو کہ نیشنل فارماسسٹ یا کیمسٹ یا پروفیشنل سائنٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں. آپ نے بات کی را مٹیریل کی. جی دیکھیں اس وقت کام اس پہ ہو رہا ہے، میٹنگز ہوئی تھیں، ہم لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے سورسز پہ کام کریں ادر دین انڈیا. اس کے اندر جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انڈیا نے بہت سارے را مٹیریلز میں اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس اکانومیز آف اسکیل انہوں نے کریٹ کیے تھے. مثلاً اگر آپ کسی بات کرتے ہیں انالجیسکس کی، اگر پیراسیٹامول میں چائنا سٹرونگ ہے تو ہو سکتا ہے کسی انالجیسک میں سیلیکاکسب میں انڈیا سٹرونگ ہے. رائٹ. اور چائنا نے الٹیمیٹلی وہ بنانے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. اب سیلیکاکسب آپ کو چائنا میں نہیں ملے گا، صرف انڈیا میں ملے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ انڈیا جو ریٹ دیتا تھا چائنا دے ہی نہیں پاتا تھا. اوکے. اب ہوا کیا کہ اگر ہم نے سیلیکاکسب لینا تھا انڈیا سے اور ہم لینے گئے چائنا سے، تو چائنا والوں نے کہا اچھا بنا دیتے ہیں. اگر ایک چیز $8 کی ہمیں انڈیا سے ملتی تھی تو اب چائنا سے لینے جاتے ہیں تو چائنا کہتا ہے اچھا میں بنا دیتا ہوں 24 پہ ملے گا. اچھا مطلب ریٹ ڈفرنس کاسٹ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. تو پھر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہوگی. پلس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تو بڑھ گئی. اس کے علاوہ جس وقت ہم ڈریپ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے وہاں سے لینا ہے، تو چائنا نے ایک پالیسی نئی بنائی کہ ہم نے اب پروڈکٹ اسپیسیفک جی ایم پیز نہیں دینے. جی ایم پی سرٹیفکیٹ ہمارا اب ایک ہی ہے کہ اگر اس کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ یہ آپریٹ کر رہا ہے تو یہ اجازت ہی ہمارا جی ایم پی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہمارے ریگولیٹرز کو سمجھ نہیں آتی اور اس کمپلیکسٹی میں بہت سارا ٹائم لاس ہوتا ہے، بہت ساری ہماری سپلائی چین مینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ مارکیٹ میں پھر پروڈکٹ کی قلت آتی ہے. ناظرین ہم چاہیں گے کہ غضنفر علی جاوا صاحب کی جو کمپنی ہے ولشار لیب، ہم اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم ذکر ان سے جو ہے وہ تذکرہ کریں گے ان کی کمپنی کے بارے میں. تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ غضنفر صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. Wilshire prides in excellence among the world's most prestigious and leading organizations. By public awareness and manufacturing medicines to build a healthier world since day one. We have also expanded our network beyond the borders with our presence in more than 20 countries. We have been endeavoring to contribute following the footprints of UNO and WHO. We have collaborated with leading organizations, hospitals, teaching institutions, and laboratories for serving humanity in more efficient ways. Just for the sake of serving humanity irrespective of any ethnic, communal, or national identity. Our digital marketing team strives to make people aware about the diseases, their causes, and how to weed them out. We pledge to make great strides to stamp out the most lethal diseases from the world. Rationalizing our slogan, sign of health and care. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا کہ ولشار لیب جو ہے وہ کس انداز سے اپنی پروڈکشن جاری کیے ہوئے ہیلتھ کے جو تقاضے ہیں اس کو کس طرح پورا کرے. اچھا بھائی آپ کی ماشاءاللہ بہت بڑی کمپنی ہے فارماسیوٹیکل، آپ یہ بتائیے گا کن کن ممالک میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟
جی الحمدللہ یہ ویژن جو ہے ہم نے کلیکٹیولی ٹیم ایفرٹ تھی کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے پاکستان کا نام لے کے تو ساری دنیا میں یہ کوالٹی میڈیسنز کے ساتھ لے کے جانا ہے. الحمدللہ یہ جرنی تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ کو فتح کرنے کا یہ تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا تھا اور اب تک ہم تقریباً 20 ممالک کو کیپچر کر چکے ہیں اور تقریباً 10 ممالک کے اندر اس وقت کام جاری ہے. ٹھیک ہے. جس میں کیونکہ آپ کو فارماسیوٹیکلس میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو بہت ساری لمبی 3-4 سال کا پروسیس ہوتا ہے, اس لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے 5-6 سال پہلے ایک یونٹ فارماسیوٹیکلس کے علاوہ نیچرل پروڈکٹس اور نیوٹراسیوٹیکلس کا بھی لگایا تھا اور ہم لوگ ریگولرلی ویٹا فوڈ سوئٹزرلینڈ میں ایگزیبٹ کرتے تھے, عرب ہیلتھ ہر ملک کی جہاں جہاں ایگزیبیشنز ہوتی تھی اس میں جا کے ایگزیبٹس کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک شارٹ ٹرم آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے مارکیٹ میں انٹر ہونے کا. جس طرح ہم کینیڈا مارکیٹ میں بھی آئے تو ہمارے پاس نیوٹراسیوٹیکلز اینڈ نیچرل پروڈکٹس کے ساتھ ہم لوگ آ گئے. اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ فارماسیوٹیکلز لے کے آنا ہوگا. جس طرح ہم لوگ رشیا میں گئے ہیں, رشیا میں شاید 1-2 کمپنیز ہی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو اویلیبل ہیں یا نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز بھی. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا مائل سٹون تھا اور بہت ساری رشین کمپنیز جس وقت ہمارا پروڈکٹ وہاں پہ رجسٹر ہوا ہے اور ہم لے کے گئے ہیں کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہماری پیکیجنگ کو, ہماری کوالٹی کو اور ہماری تیاری کو کہ آپ لوگ کس طرح تیار ہو کے اس مارکیٹ کے لیے آئے ہیں. ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اس 5 سال کے سفر کے دوران آپ کینیڈا بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو کون سی ادویات جو ہیں جو یہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہاں سے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری میڈیسنز ہم لوگوں نے جو رجسٹریشن کے لیے یہاں پہ بھیجی تھی تو اس میں دیکھا ہم نے کہ واٹ از دا سیگمنٹ جس کے اندر ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو بچوں کے اندر کف کی ریمیڈی جو ہے نا وہ کوئی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر ریکمینڈ ہی کوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ ساری ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہیں ٹل دی ایج آف 2 years 3 years کوئی, تو ہم نے اس کے اندر ایک ہربل اینڈ نیچرل پروڈکٹس کے لیے 2 پروڈکٹس اویلیبل کرائیں تاکہ جو کہ سیف اینڈ افیکٹو ہوں. تو دیٹ واز یہ 2 پروڈکٹس اس حوالے سے تھی. کچھ ہمارے پاس ایسی ہیں جو کہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہم لوگوں نے میلز اینڈ فیمیلز کے لیے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وائٹیلٹی آف لائف کے لیے. یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, یو آر میکنگ ورلڈ اے بیٹر پلیس فار ٹمارو. دیٹ واز سم تھنگ وچ واز امپورٹنٹ. اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے جس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری پروڈکٹس ہیں یا مختلف سیگمنٹس ہیں جس کے اندر ایڈ کر. تو اس وقت آپ کی جو ہے وہ سالانہ ایکسپورٹ کتنی مالیت کی ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹس بہت کم ہیں اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت کم ہے. اس وقت تقریباً 2.5 سے 3 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ ہماری ہیں مارکیٹ شیئر میں ٹوٹل اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا شیئر اس وقت کم ہے, لیکن ہمیں بہت بڑے پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں کیونکہ CIS ریجن میں ہم آلریڈی ابھی سٹارٹ کر چکے ہیں. آذربائیجان, تاجکستان اور ازبکستان ہم لوگوں کے سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم فار ایسٹ میں بات کریں تو سری لنکا, کمبوڈیا, لاؤس, میانمار یہ آپ کے سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو اسی طرح افریقہ میں یوگینڈا, کینیا, نائجیریا, یہ سوڈان, یہ ساری چیزیں ایکچولی یہ لمبا چلتا راستہ ہے جو چلتا رہتا ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا فیوچر اچھا ہے کیونکہ ہمارے پروفیشنلز جو ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں. ان کو ابھی تھوڑا سا ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ان کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے اوپر گرپ اچھی ہو جائے. اس کے لیے ہم لوگ جو ریکمینڈ کرتے رہے ڈریپ کو وہ یہ کرتے رہے, آپ کچھ گروپ آف کمپنیز لیں, ان کے لوگوں کو ٹرین کروائیں. ہم لوگ ان کے ساتھ تیار ہیں اس طرح کو آپس میں کنسلٹیشن گروپ بنے تاکہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے. بہت سارے اور دوسرے یہ پرائس کی ریگولیشنز کو اچھی طرح ایفیکٹولی مانیٹر کیا جائے, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمیں ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی, ہم اس کو کنٹرول کریں, باقیوں کو ہم ریلیو کر دیں تاکہ مارکیٹ کمپٹیشن کے ساتھ آٹومیٹیکلی چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. یہ چیز شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے, یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم لوگ لوگوں کو انسینٹیوز رائٹلی دیں کہ وہ ایکسپورٹس میں کیوں جائیں تو بہت اسکوپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری فارماسیوٹیکل انڈسٹری پاکستان کی ایسی ہے جو کہ انٹرنیشنلی آپریٹ کر سکتی ہے. اچھا یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے آپ کی, ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ لیکن فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت سارے ہیں. اگر ہم ان کی کاسٹ
آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں تو سیل ٹیکس ہم لوگ پیکنگ مٹیریلز پہ دیتے ہیں جو کہ لیکن وہ تو سب آپ عوام کے اوپر منتقل کر دیتے ہیں نا, جو آپ جتنا سیل ٹیکس یا جی ایس ٹی یا جو بھی ہوتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پروڈکٹ پہ جی ایس ٹی نہیں ہے. اچھا, تو جو ہم سیل ٹیکس پے کرتے ہیں اپنے بجلی کے بل پہ بھی پے کرتے ہیں وہ ہماری پارٹ آف کاسٹ ہے. اوکے, ہم عوام کو پاس نہیں کر سکتے, وہ ہماری کاسٹ میں. اس سے جو ہے وہ ڈرگس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اگر وہ کر دیں تو وہ تو ان کے لیے اور مہنگے ہو جائے گی. اوکے, تو وہ کاسٹ یا تو ہماری کاسٹ کم کریں. ابھی جس وقت ہم نیا اکوپمنٹ منگاتے ہیں, لیبارٹری کا اکوپمنٹ, اس کے اوپر ہم ڈیوٹیاں اور سیل ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. کتنے % ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں لیبارٹری کے اکوپمنٹ پہ 11% ڈیوٹی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس چلا جاتا ہے, پھر انکم ٹیکس چلا جاتا ہے. تو آپ کا ایک اکوپمنٹ جس وقت آپ امپورٹ کرتے ہیں اگر وہ 100 روپے کا تھا تو سمجھے 50 روپے تو اس کے اوپر ڈیوٹیاں سیل ٹیکس پڑ جاتی ہیں. تو آپ کو جو کیپٹل انویسٹمنٹ کرنی ہے وہی 50% بڑھ گئی. یہ چیز تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں, ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری از اے نالج انڈسٹری. یہ کوئی ایسا نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا مقابلہ دنیا کی کسی انڈسٹری سے کریں فارماسیوٹیکل, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کس جگہ کھڑی ہوگی؟ انڈیا سے کہہ لیں, بنگلہ دیش سے کہہ لیں, انڈیا اور چائنا کے ساتھ جس وقت بھی پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کو کسٹمر کے پرسپشن سے بتا رہا ہوں. میں نے یہ سارے ریجنز یہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, موسٹ آف دی ریجنز کو میں نے خود پرسنلی وزٹ کیا ہوا ہے اور میں لوگوں سے ملا ہوں, اور نہ وہ چائنا کو اچھا سمجھتے ہیں نہ وہ انڈیا کو اچھا سمجھتے ہیں, کیونکہ ان دونوں نے اپنی کوالٹی کو کنسسٹنٹ نہیں رکھا, اور پاکستان کی کوالٹی کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے, انلیس ہماری گورنمنٹ خود اعلان کرتی پھرے کہ جی جعلی دوائیاں جعلی دوائیاں. لائف سیونگ ڈرگس, اس کی قیمتوں میں کمی کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ عوام کے لیے سب سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ لائف سیونگ ڈرگس ہے, جو جان بچانے والی ادویات ہے. دیکھیں لائف سیونگ ڈرگس کی اویلیبلٹی جو ہے, اگر گورنمنٹ پروکیورمنٹ کر کے اویلیبل کر رہی ہے تو وہ اویلیبل ہونی چاہیے نا. گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ ٹھیک ہے, اویلیبلٹی کیوں مسئلہ ہے؟ یہ گورنمنٹ کو اپنے سیگمنٹ دیکھنے چاہیے. ایون گورنمنٹ کے پاس جو سٹوریج کنڈیشنز وغیرہ ہیں وہ ان کو دیکھنی چاہیے, کیونکہ ابھی تک وہ لائسنس ایشو نہیں کرتے گورنمنٹ کی سٹوریج کنڈیشنز کو. ان کو وہاں پہ سٹوریج کنڈیشنز مانیٹر کرنی چاہیے اور وہاں پہ انشور کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں لائف سیونگ ڈرگس کی پرائس جو ہے نا وہ امیروں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, غریبوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ کرنی چاہیے, وہاں پہ اویلیبل کرنی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں, اور وہ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے اور وہ پروکیورمنٹ کرتی ہے. آپ کو اور چاہیے اور منگا لیں, ریٹ اچھا ہوتا ہے ان کا. اس وقت پاکستان میں جو بہت سارے اہم ایشوز چل رہے ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے آپ کی, اس سے اس وقت کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ وائٹ کالر والی امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے اپنی آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں, اس وقت ہیڈ کاؤنٹ تقریباً 1100 کا ہیڈ کاؤنٹ تو ہماری اپنی آرگنائزیشن کا جو ڈائریکٹ ہے. اب انڈائریکٹلی دیکھیں تو بہت سارے ہوتے ہیں, سیلز ریپرزینٹیو بھی ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں جس وقت آپ انڈائریکٹلی گنتے ہیں, اور جتنے آپ کے وینڈرز پھر آپ کریں اور ان کے ساتھ کاؤنٹ کرنا شروع کریں, اٹ از سو مچ امپلائمنٹ. لیکن ساری وائٹ کالر جابز ہوتی ہیں, کیونکہ یہ آپ کے پاس تو ایون ورکر جو ہے وہ میٹرک سے کم نہیں ہو سکتا. اچھا, پاکستان کو انڈیا کی ادویات سے یا کیمیکل سے کوئی تھریڈ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو, افواج, جو حالات چل رہے ہیں ان سے کوئی تھریڈ ہے؟ دیکھیں غلط انٹینشن کو تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا. یہ تو جس طرح ہمیں ایٹم بم سے تھریٹ ہے, اسی طرح یہ مطلب وہ تو آپ ایسا پوائزن ہے جو آپ کو دھیرے دھیرے آپ کو جو ہے وہ تو کوئی بھی چیز ہے ایسی, تو ایٹم بم بھی ایسے ہی تھریٹ ہے جیسا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اٹس اے تھیوری جس کو نہ نیگیٹ کیا جا سکتا نہ اپروو کیا جا سکتا. لیکن جہاں تک بات ہے, اگر مثلا ہم فارماسیوٹیکل را مٹیریل کی بات کریں تو ہمیں اپنے ملک میں کیا سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس ہونے کے لیے جو ہمیں اپنی پالیسیز میں چینج کرنا چاہیے, انسینٹیوز دینے چاہیے, وہ ہمیں ضرور کنسیڈر کرنے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خراب ہونے سے آپ کی انڈسٹری متاثر ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. اس کے اوپر تو کیونکہ ہمارے را مٹیریلز کے سورسز وہاں سے ڈیپینڈنٹ ہیں, تو بہت سارے انڈسٹری ہوتی ہے, کیونکہ پالیسیز الائن نہیں ہے کہ آپ کو اگر چینج کرنا ہے تو کیا آپ کے سارے
آفیشلز جو ہیں وہ الائنڈ ہیں؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ ہر جگہ پہ اپنی اپنی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم چل رہا ہے؟ غضنفر علی جاوا صاحب بہت بہت شکریہ ٹورنٹو 360 ٹی وی سے بات کرنے کا. سر بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو جو ہے وہ غضنفر علی جاوا صاحب کے ساتھ سنی. وشار کے جو ہیں وہ CEO ہیں اور بڑا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پر آئے تھے. پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. پاکستان نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو ہے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات کو جو ہے وہ استوار کیا جائے، لیکن بھارتی جارحیت جو ہے وہ اب تک جاری ہے. کشمیر کے معاملے کے حوالے سے دیکھ لیں 3 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی صورتحال وہاں پر جو ہے وہ کشمیری عوام کے لیے اذیتناک ہے. آج بھارت جس دور سے گزر رہا ہے اور مذہب کے نام پر جو RSS کا نظریہ ہے، اس پر ایک چھوٹی سی نظم میرے سامنے آئی تھی، میں سوچتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوا چلوں کہ نفرتوں کا اثر دیکھو، نفرتوں کا اثر دیکھو، جانوروں کا بھی بٹوارا ہو گیا، گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا. یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں. سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے. جس طرح دھرم مذہب کے نام پر رنگوں کو بھی لگے ہیں بانٹنے، ہرا مسلمان کا اور لال ہندو کا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب ساری ہری سبزیاں مسلمان، گاجر ٹماٹر ہندو کے حصوں میں آئیں گے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تربوز کس کے حصے میں آئے گا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ تربوز کس کے حصے میں آئے گا. یہ تو بیچارہ اوپر سے ہرا اور اندر سے ہندو رہ جائے گا. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے. مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ اس نظم سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، زندگی کو انجوائے کریں. پاکستان، کینیڈا زندہ باد. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents.
Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.